بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز تہجد کے بارے میں۔ نماز تہجد کیا ہے؟ تہجد کی رکعات، نماز تہجد کا طریقہ، قرآن و حدیث میں تہجد کی فضیلت، تہجد کے فضائل اور فوائد کیا کیا ہیں۔ نماز تہجد کیا ہے؟ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو بعد نماز عشاء سونے کے بعد درمیان رات میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اسلام کے پہلے دور میں جب 5 نمازیں فرض تھیں، لیکن معراج کے موقع پر جس رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے معجزاتی سفر پر گئے تھے، تب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ اس وقت تہجد کی نماز نفل عبادت میں بدل دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کو خصوصیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، جس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل آیت 79 میں ہے۔ ترجمہ: رات میں بھی تہجد پڑھا کرو جو آپ کے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں پہنچا دے۔ تہجد کی رکعات، تہجد کی نماز کی 2 رکعات سے لے کر 12 رکعات تک پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق 2، 4، 6 یا پھر 8 رکعات پڑھ سکتا ہے۔ اس کی کوئی پابندی نہیں کہ 12 رکعات ہی پڑھی جائیں۔ نماز تہجد کا طریقہ: یہ نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے اور وضو کر کے نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے۔ تہجد کی نماز میں اپنی دلی کیفیت کے لحاظ سے قرآنی آیات پڑھیں، مثلاً دل میں عجز و انکساری کی کیفیت ہو تو لمبی سورتیں پڑھی جائیں۔ بیماری، کمزوری یا تھکاوٹ کی صورت میں چھوٹی یا درمیانی سورت کی تلاوت کی جائے۔ تہجد کی نماز میں زیادہ طویل سجدہ کرنا سنت ہے۔ قرآن و حدیث میں تہجد کی فضیلت: قرآن کی سورۃ بنی اسرائیل کچھ اس طرح ارشاد ربانی ہے: بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب ان کو عطا کرے گا۔ بے شک اس سے پہلے وہ نیک کار تھے اور راتوں کو کم سوتے اور بوقت سحر اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ نماز تہجد کے فوائد اور فضائل: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ رات کو قیام کرو، بطور خاص تہجد ادا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی بھی یہی عادت تھی۔ یہ تمہارے اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جن کے اندر کی طرف سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر کی طرف سے اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اکثر روزے رکھتے اور راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ نماز تہجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے اس وقت میں جو بھی مانگا جائے وہ دنیا و آخرت میں ضرور ملے گا۔ نماز تہجد قرآن اور حدیث کی روح سے نفلی عبادت ہے اور دیگر نفلی عبادات میں افضل ترین بھی ہے۔ اس کا درجہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے۔ اس لیے ہم تمام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔